کیا آپ کی انگلی مڑتے وقت اٹکتی ہے یا درد کرتی ہے؟ اس تکلیف کو ٹریگر فنگر کہتے ہیں، اور اچھی بات یہ ہے کہ کچھ سادہ ورزشوں سے اس تکلیف کو بغیر آپریشن کے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ ٹریگر فنگر کی بیماری میں ہتھیلی کے آخر والے حصے کی طرف ایک انگلی یا ایک سے زائد انگلیوں میں ایک نوڈیول یا گٹھلی بن جاتی ہے، جو انگلی کے حرکت کے وقت اٹکتی ہے اور درد کا باعث بنتی ہے۔ ٹریگر فنگر کی ورزش سے پہلے وارم اپ کے لیے جس جگہ پہ گٹھلی یا نوڈیول فیل ہوتا ہے اس جگہ کا ہلکے ہاتھ سے 8 سے 10 دفعہ مساج کرنا ہے۔ یہ مساج ہم کوئی تیل یا درد کا جیل لگا کے بھی کر سکتے ہیں۔ ٹریگر فنگر کی اگلی ورزش کے لیے جس انگلی میں درد ہو اس انگلی کو تھوڑا سا موڑ کے ایک ہک بنا لیں۔ اب اپنے نارمل ہاتھ کے انگلی کی مدد سے اس ہک کو کھینچنے کی کوشش کریں۔ تو 3 سیکنڈ کے لیے زور لگائیں گے، دونوں انگلیوں کو کھینچ کے رکھیں گے، 3 سیکنڈ کے لیے کھینچیں اور ریلیکس ہو جائیں، اور اس طرح سے اس ورزش کو 8 سے 10 دفعہ دہرائیں۔ ٹریگر فنگر کی اگلی ورزش کے لیے انگلی کے جوڑوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے والے جوڑ کو ہم پی آئی پی جوائنٹ کہتے ہیں اور آخر والے جوڑ کو ڈی آئی پی جوائنٹ کہا جاتا ہے۔ اس ورزش کے لیے انگلی کو ہم نے اس طرح سے پکڑنا ہے کہ جو انگلی کا پہلا جوڑ ہے جس کو ہم پی آئی پی جوائنٹ کہتے ہیں اس کو ہم ایک دوسرے ہاتھ کی مدد سے پکڑ لیں کہ وہ حرکت نہ کر سکے۔ اب انگلی کے جو آخر والا جوڑ جس کو ڈی آئی پی جوائنٹ کہا جاتا ہے اس کو ہم نے موڑنا ہے 3 سیکنڈ کے لیے اور ریلیکس ہو جائیں۔ تو 3 سیکنڈ کے لیے انگلی کے آگے والے جوڑ کو ڈی آئی پی جوائنٹ کو موڑنا ہے، 3 سیکنڈ ہولڈ کر کے رکھیں اور ریلیکس ہو جائیں۔ اس کو اگر ہم سائڈ ویوز میں دیکھیں گے تو ہمارا جو پی آئی پی جوائنٹ ہے اس کو ہم نے پکڑا ہوا ہے اور ڈی آئی پی جوائنٹ کو ہم 3 سیکنڈ کے لیے بینڈ کر رہے ہیں، موڑ رہے ہیں، اور 3 سیکنڈ ہولڈ کر کے رکھیں اور ریلیکس ہو جائیں، اور اس ورزش کو بھی 8 سے 10 دفعہ دہرانا ہے۔ ٹریگر فنگر کی اگلی ورزش کے لیے جس انگلی میں تکلیف ہے اس انگلی کو ہم تھوڑا سا اوپر کی طرف اٹھائیں گے اور اس انگلی کے پیچھے ایک پین یا کوئی چھوٹا ٹاول رکھ دیں۔ اس طرح سے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف وہ انگلی جس میں درد ہے وہ حرکت کرے، باقی انگلیوں کی حرکت کو پین یا ٹاول بلاک کرے گا اور وہ حرکت نہیں کر پائیں گی۔ اب اصل ورزش بنیادی یہ ہے کہ جس انگلی میں درد ہو اس کو اوپر کی طرف ہم نے زور لگانا ہے، درد والی انگلی اوپر کی طرف زور لگائے گی اور دوسرا جو ہاتھ ہمارا نارمل ہاتھ ہے اس کی انگلی اس کو اوپر زور لگانے سے روکے گی۔ تو بیک وقت دونوں کام ایک ساتھ کرنے کہ درد والی فنگر اوپر کی طرف زور لگائے، اسٹریچ کرے، اور نارمل ہاتھ کی فنگر اس کو بلاک کرنے کی کوشش کرے۔ تو اس طرح سے جو ٹریگر والا نوڈیول والا جگہ ہے اس پہ کھچاؤ پیدا ہوگا اور یہ کھچاؤ درد کو بہتر کرنے میں مدد دیتا ہے۔ تو 3 سیکنڈ انگلی اوپر کی طرف زور لگائے گی، اوپر کی طرف فنگر کو اسٹریچ کریں اور دوسری انگلی اس کو روک کے رکھے، اور اس طرح سے بیک وقت دونوں فورسز ہوں گی۔ تو 3 سیکنڈ اسٹریچ کریں اور ریلیکس ہو جائیں، اور اس ورزش کو بھی 8 سے 10 دفعہ دہرانا ہے۔ ٹریگر فنگر کی اگلی ورزش کے لیے انگلی کے جوڑوں کو مخالف سمتوں میں حرکت دینی ہے۔ پہلے اسٹیپ میں انگلی کے جوڑوں کو قریب لانا ہے، ان کو 3 سیکنڈ کے لیے دبا کر موڑ کے رکھیں، اس طرح کی انگلی تھوڑا سا پیچھے کی طرف جائے، 3 سیکنڈ اسٹریچ کر کے رکھیں اور ریلیکس ہو جائیں، اور دوسرے اسٹیپ میں انگلی کو سیدھا کر کے اب پیچھے کی طرف دھکا دینا ہے، 3 سیکنڈ اسٹریچ کر کے رکھیں اور ریلیکس ہو جائیں۔ تو پہلے جوڑوں کو قریب لائے، 3 سیکنڈ اسٹریچ کیا، ہلکا سا دھکا دیں کہ انگلی تھوڑا سا پیچھے کی طرف جائے، 3 سیکنڈ اسٹریچ کر کے رکھا اور ریلیکس ہو جائیں، اور پھر 3 سیکنڈ کے لیے انگلی کو کھولیں، اسٹریچ کر کے رکھیں اور ریلیکس ہو جائیں، اور اس ورزش کو 8 سے 10 دفعہ دہرانا ہے۔ ٹریگر فنگر کے لیے اگلی ورزش انتہائی اہم ہے۔ اس کو مایو فیشل ریلیز کہا جاتا ہے۔ جہاں پہ ہمیں نوڈیول فیل ہو ہتھیلی میں اس جگہ کو پہلے تیل یا کوئی جیل لگا کے ہلکے ہاتھ سے اس کو نرم کر لیں، اور اب کوئی ہم نے میٹل لینا ہے، کوئی دھات کی چیز لینی ہے جو کہ آگے سے گول ہو، اس کے ایج شارپ نہ ہو جو زخم نہ کر سکیں۔ اب اس میٹل کی مدد سے ہلکے ہاتھ سے اس نوڈیول والی جگہ کو رگڑ لگانی ہے۔ 8 سے 10 دفعہ ایک سمت میں اسٹروک لگائیں، پھر 8-10 دفعہ دوسری سمت میں اس کو اسٹروک لگائیں۔ اس طرح سے ہم نے اس میٹل کی مدد سے جو نوڈیول ہے اس کو آہستہ آہستہ رگڑ لگانی ہے، اور اس ورزش کو 30 سے 40 دفعہ دہرانا ہے۔ ٹریگر فنگر کی اگلی ورزش کے لیے ہتھیلی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ سب سے آخر والا حصہ، درمیان والا حصہ اور سب سے شروع والا حصہ۔ اب اس ورزش میں ہم نے انگلیوں کو اس طرح سے موڑنا ہے کہ پہلی دفعہ جب انگلی کو موڑیں تو انگلیوں کی ٹپس ہتھیلی کے آخر والے حصے کو ٹچ کریں۔
اس کو 3 سیکنڈ روک کے رکھیں، ریلیکس ہو جائیں، اور اب انگلیوں کو اس طرح سے موڑیں کہ انگلیوں کی ٹپ ہتھیلی کے درمیان والے حصے تک آ جائے۔ اس کو بھی 3 سیکنڈ کے لیے روکنا ہے اور پھر ریلیکس ہو جائیں۔ آخری سٹیپ میں انگلیوں کو اس طرح سے موڑنا ہے کہ انگلیوں کی ٹپس ہتھیلی کے پہلے حصے کی طرف، جو شروع والا حصہ ہے، وہاں تک آ جائیں۔ اس کو 3 سیکنڈ روکیں اور ریلیکس ہو جائیں۔ تو پہلے سٹیپ میں جب ہم نے انگلیوں کو موڑا تو انگلیوں کو 3 سیکنڈ کے لیے ہولڈ کرنا ہے، اس طرح کہ ان کی انگلیوں کی ٹپس ہتھیلی کے آخر والے حصے کو ٹچ کر رہی ہوں۔ دوبارہ موڑیں اور انگلیوں کو ہتھیلی کے درمیان والے حصے تک لا کے 3 سیکنڈ کے لیے روک کے رکھیں، اور آخری سٹیپ میں انگلیوں کو اس طرح سے موڑنا ہے کہ انگلیوں کی ٹپ ہتھیلی کے شروع والے حصے کو ٹچ کرے، اور اسی طرح اس کو 3 سیکنڈ کے لیے روک کے رکھیں اور پھر ریلیکس ہو جائیں۔ ان ایکسرسائزز کو 8 سے 10 دفعہ دہرانا ہے۔ انگلیوں کی مختلف تکالیف کے لیے کچھ اہم ورزشیں میری اس ویڈیو میں شیئر کی گئی ہیں۔ اگر ان ورزشوں کو کرنے سے وقتی طور پہ اگر آپ کا درد بڑھ جائے تو درد والی جگہ پر آئسنگ کریں، 1 سے 2 دن کے لیے ورزشوں کو نہ کریں، ورزشوں کو روک لیں، اور 1 سے 2 دن کے بعد جو ورزشیں آسانی سے ہو سکیں ان سے شروعات کریں، اور پھر آہستہ آہستہ ورزشوں کو بڑھائیں۔